अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमीन अम्मा बाद। क़िस्से अंबिया अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले की तीसरी कड़ी लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारी बात चल रही थी आदम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक और उनकी पैदाइश और उनकी शक्ल सूरत से मुतल्लिक बात हो चुकी थी। अब हम ये बात करेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत में डाल दिया तो क्या हुआ। तो देखिए सूरह बकरा आयत 35 में अल्लाह फरमाता है वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, कि ए आदम आप जन्नत में जाएं अपनी बीवी के साथ। यहाँ पे उनकी बीवी का भी तज़किरा आ गया। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाया तो ज़रूरत थी कि उनका कोई साथी भी हो। तो आदम अलैहिस्सलाम की पिछली से उन्हीं से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम और ये हव्वा अलैहिस्सलाम जो उनकी बीवी बनी, इन दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में रहने के लिए जगह दी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी का तज़किरा करते फरमाता है सूरह बकरा आयत 35 में कि दोनों को जन्नत में जाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने और कहा वकुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा, कि जन्नत में जाओ रहो जो चाहो खाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन वला तक़रबा हादिहि शजरता फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन जन्नत का जो ये दरख्त है इसे तुम मत खाना वरना तुम जालिम हो जाओगे। तो ये ताकीद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जन्नत में पहुंचा दिया। वो जन्नत में रहने लगे आराम से, हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन उसके बाद शैतान ने अपना काम करना शुरू किया। चूँकि जब आदम अलैहिस्सलाम का सजदा नहीं किया था इसने, उसी टाइम इसने अहद किया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी नस्ल को भटकाऊंगा, उनको गुमराह करूंगा। तो इसने कोशिश की कि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को बकाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया था उससे हटा दें, यानी जिस दरख्त को खाने से मना फरमाया था अल्लाह ताला ने उस दरख्त को खिलवा दें, इसने कोशिश किया। फिर कुरान ने कई जगह इसको नकल फरमाया और सूरह आराफ आयत 22 में है फदल्लाहुमा बिगुरूर, कि शैतान ने इन दोनों को धोखे में डाल दिया, इन दोनों को भटका दिया और इस तरह से ये दोनों उस फल को चख लिए। अब शैतान को जन्नत में एक्सेस कैसे मिला, उसने कैसे भड़काया, इसके बारे में मुफस्सिरीन के बहुत सारे अक़वाल हैं। कोई कहता है कि आसमान से उसने वसवसा डाला, कोई कहता है जन्नत के दरवाजे के पास था वहाँ से वसवसा डाला। बहरहाल इसकी तफसीलात वाज़ेह तौर पर कहीं मिलती नहीं है, इसलिए कैसे भी वसवसा डाला हो अल्लाह आलम, लेकिन उसने वसवसा डाला और दोनों को वो फल खाने पे लगा दिया। अच्छा, कुरान ने जो मालूमात दी है उसमें दोनों के ताल्लुक से ये बात कही गई है कि शैतान ने दोनों को बहकाया था। अब देखें कि बाज़ लोगों में ये मशहूर है कि शैतान ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पकड़ा, उन्हें बहकाया, फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को फोर्स करके वो फल खिलवा दिया, यानी इस सारी मुसीबत की वजह वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी। ये कुछ लोगों का कहना है, लेकिन ये बात सही नहीं है। कुरान की किसी आयत में भी ये बात नहीं आई है और ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में एक बात आई है। एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन वो मुजमल है, वो किस चीज़ की तरफ इशारा उसमें वो वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये जन्नत का फल खाने से मुतल्लिक जो बात है, तो कुरान की जो अल्फाज़ देखें दोनों पे इल्ज़ाम है। देखिए सूरह आराफ में जो अल्लाह ने कहा फदल्लाहुमा बिगुरूर, दल्लाहुमा दोनों को शैतान ने बहकाया। बल्कि सूरह ताहा आयत 120 में तो अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम का तज़किरा ना करते हुए सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को मेंशन करके कहा कि इनको शैतान ने वसवसे में डाल दिया, यानी शैतान के वसवसे के शिकार हुए। अल्लाह फरमाता है फवस्वस इलैहि शैतानु क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। देखिए अल्लाह क्या नकल कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है फवस्वस इलैहि शैतान, शैतान ने वसवसा डाला आदम के दिल में, क़ाल या आदम, और कहा ए आदम। देखिए अल्लाह नकल कर रहा है कि डायरेक्ट शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, कि हमेशगी का जो दरख्त है क्या उसकी तरफ मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं करूं। तो कुरान ने दोनों की बात कही है कि शैतान ने दोनों को भटकाया था और दोनों से गलती हुई थी। इसलिए ये कहना है कि सिर्फ हव्वा अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, शैतान ने उनको बहकाया था, फिर उन्होंने अपनी कोशिश से आदम अलैहिस्सलाम को भी उस राह पे डाल दिया, ये गलत है। शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसे डाले और दोनों से चूक हुई थी। आगे बढ़े, शैतान जब अपनी इस चाल में कामयाब हो गया तो उसका अंजाम क्या हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने
یہ پھل کھا لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سورہ اعراف آیت 22 میں اللہ نے نقل کیا، فلما ذاق الشجرۃ، جب ان دونوں نے درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان لوگوں کے کپڑے اتر گئے، اور وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ تو شیطان نے جو غلط کام کروایا اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کے کپڑے بھی اتر گئے، اور آگے اللہ رب العالمین نے جو معاملہ کیا وہ تو ہے ہی، لیکن بر وقت اس کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ کہ ان کے کپڑے اتر گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حوالہ دیتے ہوئے دوسری جگہوں پر کہا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تو تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت 27 میں اللہ فرماتا ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال پائے جیسے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈالا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما، سورہ اعراف آیت 22 اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کے لباس کپڑے اتروا دیے تاکہ انہیں بے کپڑا دکھا سکے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آج بنی آدم میں، آدم کی اولاد میں، انسانوں میں جو عریانیت ہے، ننگاپن ہے، اس کے پیچھے شیطان کی چال ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آدمی ننگا ہو جائے، عورت ننگا ہو جائے۔ اس نے انسانیت کے پہلے جوڑے کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا، تو قیامت تک وہ یہ کام کرتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ عریانیت کی طرف اگر کوئی بلاتا ہے تو سمجھ جائے یہ شیطان کا بلاوا ہے، اور ہمیں اس سے دور بھاگنا چاہیے۔ آگے بڑھیں۔ جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی اور ان کو احساس ہوا کہ یہ غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے، تو دونوں نے فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کیا۔ اللہ نے سورہ اعراف آیت 23 میں نقل کیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے آدم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حوا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یہ قرآن کا بیان ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام ان کی بیوی نے فوراً توبہ کی۔ سورہ بقرہ آیت 37 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے الفاظ ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ اعراف میں کہ ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، اور ایک روایت ہے مستدرک حاکم میں، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک تفسیر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کلمات کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے ربی الم تخلقنی بیدک، کہ اللہ کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ قال بلا، اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ قال اے ربی الم تنفخ فی من روحک، کہ اے اللہ کیا تو نے میرے اندر روح نہیں پھونکی اپنے حکم سے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں؟ قال اے ربی الم تسکنی جنتک، کہ اے اللہ کیا تو نے اپنی جنت میں ہمیں رہنے نہیں دیا؟ قال بلا، اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ قال اے ربی الم تسبق رحمتک غضبک، کہ اللہ کیا تیری رحمت تیری غضب پہ غالب نہیں ہے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں؟ قال ارائیت ان تبت واصلحت اراجعی انت الی الجنہ، تو اللہ تو کیا کہتا ہے اگر میں اپنی اصلاح کر لوں، اپنی سدھار کر لوں، توبہ کر لوں تو مجھے واپس جنت دے گا؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں؟ تو یہ دو آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا تھا۔ یہاں پہ ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ہمارے بعض بھائیوں نے یہاں پہ کچھ ضعیف بلکہ موضوع من گھڑت روایات کی بنیاد پر یہ بات مشہور کر دی ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی تو اللہ نے دعا قبول کی۔ تو یاد رہیں کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے
جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو محمد رسول اللہ سمجھ گئے کہ ایک نبی ہیں، تو ان کے واسطے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ بھی جھوٹی ہے۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم نے لاسٹ میں گرچہ کہا صحیح ہے، لیکن انہوں نے اپنی دوسری کتاب مدخل میں یہ وضاحت کر دیا کہ اس کی جو سند ہے وہ صحیح نہیں ہے، جھوٹی باتیں اس سند سے آتی ہیں۔ تو مستدرک حاکم میں وہ نظر ثانی نہیں کر سکے، وہ بات رہ گئی، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ امام ذہبی نے بھی اس کو جھوٹی روایت کہا، بہت سارے محدثین نے اس پر جرح کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی الضعیفہ میں اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، وہ جھوٹی روایت ہے، ثابت نہیں، اور قرآن کے خلاف بھی ہے، کیونکہ قرآن نے خود بتا دیا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ تو وہ کلمات تھے، ان کو اللہ نے ذکر کیا، اور عبداللہ ابن عباس کی طرف ایک تفسیر منسوب ہے، اسے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ وسیلے سے دعا کی ہو آدم علیہ السلام نے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ ثابت نہیں۔ تو یہ خلاصہ تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو کس طرح سے ان سے ایک چوک ہوئی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ایک بات یہاں پر اور آپ کے سامنے واضح کر دوں، وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، تو پھر آدم علیہ السلام سے یہ غلطی کیسے ہوگی؟ تو میرے بھائیو، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل کیے گئے اس وقت وہ نبی نہیں تھے۔ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تب وہ نبی بنائے گئے، لیکن اس ٹائم پہ وہ نبی نہیں تھے۔ جب جنت میں داخل کیا گیا تو اس ٹائم وہ نبی نہیں تھے۔ نبی کوئی بھی انسان جو بنا ہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد نبی بنا ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء سے غلطی ہوتی ہے جیسے آدم علیہ السلام نے غلطی کی، نہیں، آدم علیہ السلام اس وقت نبی ہی نہیں تھے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نبی نے کوئی غلطی کی۔ جب وہ نبی بنائے گئے تو اس کے بعد ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کس طرح سے جنت میں داخل کیے گئے اور کس طرح سے ان سے غلطی ہوئی، تو انہوں نے اس سے توبہ کیا، اللہ نے توبہ معاف کی۔ اب ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے کہ آدم علیہ السلام کس طرح سے دنیا میں اترے اور اس کے بعد کیا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔